دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے؟ 1400 سال بعد سائنس حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع کیا؟ دھوپ میں نہ بیٹھنے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ آج کی جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ جو لوگ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس پر کیا رائے رکھتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ آج کی اس تاریخ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور موجودہ سیاسی تحقیق کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہمیں صحیح راستہ دکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر قوم اور ہر معاشرے کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ جدید سائنس بھی انہی اصولوں سے متاثر دکھائی دیتی ہے اور ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی صحت اور جسمانی توازن انہی اسلامی ہدایات پر چل کر برقرار رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ قبلہ رخ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ آج میڈیکل سائنس اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کیونکہ انسانی دل بائیں جانب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مسلسل بائیں طرف لیٹ کر سوئے تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ، آنتیں اور اندرونی اعضاء کا وزن دل پر پڑتا ہے، جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور دل کی حرکت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیں طرف سے سونے والے افراد میں بے چینی اور دل کے مسائل زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ نیند کے حوالے سے کی جانے والی مختلف سائنسی تحقیق سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جن مریضوں کو دائیں کروٹ سلایا گیا وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے، جبکہ جنہیں بائیں طرف لٹایا گیا وہ مسلسل بے آرامی کا شکار رہے۔ جدید میڈیکل ریسرچ واضح کر چکی ہے کہ دائیں کروٹ سونا دل، معدے، نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید ہے اور انسان کی بے ہوشی یا مسلسل غنودگی جیسے مسائل سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دھوپ اور سائے کے بیچ بیٹھنے کی ممانعت بھی جسمانی توازن اور اعصابی نظام کی حفاظت شامل ہے، جس کی حکمت آج سائنس بھی تسلیم کرنے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک نرم اور آرام دہ نظر آتا تھا، مگر آرام دہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر استعمال فرماتے تھے وہ عام طور پر چمڑے کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی دوسرا بستر یا کپڑا موجود نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے طور پر نرم بستر استعمال نہیں کرتے تھے۔ آج جدید میڈیکل سائنس نے اس حقیقت کو اچھی طرح ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول طبی اصولوں کے نقطہ نظر سے بے شمار فائدوں کا حامل تھا۔ ماہرین صحت اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جب ایک صحت مند اور چاق و چوبند انسان مسلسل نرم اور آرام دہ بستر کا عادی ہو جائے تو اس کے جوڑوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور جسمانی چستی کم ہو جاتی ہے۔ انتہائی نرم بستر گردوں پر بے انتہا برا اثر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ گردوں کی نالیوں میں پیچیدہ ورم، سوزش جیسی مشکلات جنم لے سکتی ہیں۔ اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ بے حد آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کی ہڈیاں، کیونکہ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں۔ اگر انہیں مسلسل نرم بستر پر سلایا جائے تو ان کی ہڈیوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، ان کی ہڈیوں میں ٹیڑھا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے جو بعد میں پوری زندگی معذوری اور کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکن ادارہ کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کے تکیے اور چمڑے کے بستر کے فوائد کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر درد، اعصابی کھچاؤ اور جوڑوں کے درد میں نہایت مؤثر
طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے اور جسم کو قدرتی انداز میں آرام بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ دھوپ اور سایہ جسم کے درجہ حرارت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس سے اعصابی دباؤ، دوران خون کی بے ترتیبی اور جسمانی عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت انسان کی جسمانی اور روحانی صحت کی مکمل حفاظت کرتی ہے، اور آج کا سائنسدان انہی تعلیمات کی حکمتوں تک آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے۔ محترم ناظرین، انسان، حیوانات، پودوں اور پوری بنی نوع انسان کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے روز مرہ کے کئی اہم کام دھوپ کے وجود پر قائم ہے۔ دھوپ روشنی بھی دیتی ہے، حرارت بھی، اور جسم کو ایسے فائدے پہنچاتی ہے جو کسی اور ذریعے سے پورے نہیں ہو سکتے۔ جدید سائنس کے مطابق بھی دھوپ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے، جو ہڈیوں، جلد، خون اور اعصاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دھوپ موڈ بہتر کرتی ہے، تھکن کم کرتی ہے اور جسم میں قوت پیدا کرتی ہے۔ لیکن تمام فوائد کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونے کے عمل کو نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ روایات اور اسلامی تعلیمات میں دھوپ میں سونے کے کسی واضح نقصان یا ممانعت کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اسلام نے ایک انتہائی اہم بات ضرور بتائی ہے کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا درست نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو اور دھوپ سمٹ کر اس کے بعض حصے کو اور بعض حصوں کو دھوپ میں اور بعض حصوں کو سائے میں لے لے تو وہ شخص اس جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ میں لیٹنا یا خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ سیکنا تو ایک فطرتی چیز ہے، لیکن آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہونا انسان کے جسمانی نظام کے لیے درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دھوپ اور سایہ ساتھ ہونے میں آخر نقصان کیا ہے؟ جدید میڈیکل سائنس نے اس بات کا سائنسی پہلو بھی بیان کیا ہے۔ جب انسان کا جسم ایک ہی وقت میں دو مختلف درجہ حرارت سے ٹکراتا ہے، یعنی جسم کا ایک حصہ دھوپ میں ہو اور دوسرا حصہ سائے میں ہو، تو اس سے خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کا وہ حصہ جو دھوپ میں ہوتا ہے، اس میں حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون تیزی سے گردش کرتا ہے، جبکہ جو حصہ سائے میں ہوتا ہے اس میں خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے۔ یوں جسم کے اندر گردش خون کے دو الگ الگ رخ بن جاتے ہیں جو اندرونی نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کیفیت سر درد، جسمانی کمزوری، اعصابی دباؤ اور یہاں تک کہ فالج یا اعصابی خلل جیسی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب حکمت اس فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اس زمانے میں سائنس کا کوئی وجود بھی نہ تھا، نہ تحقیق کے حالات تھے، نہ لیبارٹریاں تھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام حقیقتیں واضح فرما دیں جنہیں آج کی جدید ترین سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع کیا اور اسے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیا۔ یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے اسی طرح کی جگہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے مقام پر بیٹھے یا لیٹے جہاں جسمانی نقصان کا امکان ہو، کیونکہ شیطان انسان کا روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی دشمن بھی ہے، اس لیے وہ ان جگہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت طبعی اعتبار سے بھی نہایت حکیمانہ ہے، کیونکہ انسان جب دھوپ اور سائے کے فرق میں بیٹھتا ہے تو جسمانی توازن بگڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص لا علمی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے تو اس پر شرعی کوئی گناہ نہیں، مگر کیونکہ اس کے جسم کے لیے خطرہ ہے اس لیے اس سے بچنا افضل ہے، بہتر ہے اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس حکم کا مقصد بندے کے لیے سہولت، شفقت اور خیر خواہی ہے، نہ کہ سختی۔ پابندی اس لیے کہ کچھ علماء نے اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے، دھوپ میں چلنے اور سردیوں کے موسم میں دھوپ سیکنے کا عمل ہر معاشرے میں نظر آتا ہے۔
اور یہ انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہے۔ دھوپ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، ہڈیوں میں کیلشیم کے جذب ہونے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، ذہنی تھکن کم کرتی ہے، جلد کی بیماریوں میں کمی لاتی ہے اور جسم کے اندر توانائی کا نظام مضبوط کرتی ہے۔ مگر دھوپ کے بے شمار فائدے کے باوجود اسلام نے وہ نقطہ واضح کیا جسے جدید سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کیا، اور وہ ہے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت۔ اس ممانعت کی حکمتوں میں جسمانی توازن، اعصابی سلامتی، خون کی روانی، نظام دوران خون کا درست رہنا شامل ہے۔ انسان جب ایک ہی وقت میں دو مختلف ماحول سے ٹکراتا ہے تو جسم کے اندر دفاعی نظام تیزی سے کام کرتا ہے۔ نتیجے میں جسم توانائی ضائع کرتا ہے، اعصاب تھک جاتے ہیں، دل کی دھڑکن پر دباؤ بڑھتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھ کر کچھ دیر بعد سر چکرانا، آنکھوں میں بوجھ یا جسمانی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ فقہا کہتے ہیں کہ دھوپ اور سایہ میں فرق میں بیٹھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، یعنی ایسا عمل ہے جس سے بچنا بہتر ہے۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت اور نرمی ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں یا مجبوری میں ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر کوئی شرعی گناہ نہیں ہے، مگر کیونکہ اس میں نقصان کا امکان موجود ہے، اس لیے اسلام انسان کو بہتر راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو انسانی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کی بھی مکمل ضامن ہے۔ آج کی میڈیکل ریسرچ بھی اسی حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ دھوپ انسان کے لیے ضرورت ہے، مگر دھوپ اور سائے کے بیچ رہنا جسمانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام حکمتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہر زمانے کے لیے مکمل اور ابدی رہنمائی رکھتی ہیں۔ محترم ناظرین، انسانی جسم ایک نہایت نازک، باریک اور انتہائی منظم نظام کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر عضو کو ایک مخصوص ترتیب، مخصوص بھاؤ اور مخصوص انداز کار کے ساتھ بنایا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سنتوں میں ہمیں جسمانی صحت، ذہنی توازن اور نیند کے آداب کے بارے میں بے شمار ہدایات ملتی ہیں۔ انہی ہدایات میں سے ایک نہایت اہم ہدایت اوندھے منہ لیٹنے سے منع کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں سونے یا لیٹنے کو نہ صرف ناپسند فرمایا بلکہ اسے واضح الفاظ میں منع بھی فرمایا۔ یہ پابندی دراصل اس لیے نہیں کہ انسان پر کوئی تنگی کی جائے، بلکہ اس لیے کہ یہ انداز نیند، جسم کے اندرونی ڈھانچے کی قدرتی ترتیب کے منافی ہے۔ جب انسان اوندھے منہ لیٹتا ہے تو جسم کے وہ اعضاء جو کھلے سینے، اعضائے نظام تنفس اور درست خون کی گردش کے محتاج ہیں، وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے انداز میں لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ پر اپنی قدرتی پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں۔ معدہ، آنتیں، جگر اور پھیپھڑے اس زاویے میں دباؤ کی زد میں آ جاتے ہیں، جس سے نظام ہضم سست ہونے لگتا ہے اور آنتوں کی حرکت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو انسان مسلسل الٹا لیٹنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسڈ ریفلیکس، بدہضمی، جلن اور گیس جیسے مسائل پہلے پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں یہ بیماریاں مستقل صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح سینے پر وزن بڑھنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، سانس اندر تک نہیں جا پاتی اور جسم کو مطلوب آکسیجن پوری مقدار میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے تھکن، سستی اور دماغی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن ان سب نقصانات میں سب سے بڑا نقصان دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغی لہریں جو عام حالات میں پوری ترتیب اور مثبت متواتر انداز سے کام کرتی ہیں، الٹا لیٹنے سے متاثر ہو جاتی ہیں، ان کا بہاؤ بگڑ جاتا ہے اور سائنسی زبان میں یہ لہریں مثبت رخ سے ہٹ کر منفی فریکوینسی اختیار کر لیتی ہیں۔ جب یہ تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلا اثر نیند پر پڑتا ہے۔ ایسے افراد کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بے چینی، خوف اور ذہنی انتشار زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی نہیں، ماہرین نفسیات کے مطابق مسلسل اس انداز میں سونے والے افراد کی سوچ، فیصلہ سازی، روزمرہ رویے اور ذہنی ترجیحات میں بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ انسان الٹی سمت میں سوچنے لگتا ہے، بے ربط باتیں کرنے لگتا ہے اور فیصلہ سازی میں غلطیوں کا شکار ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز کو ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ انداز فطرت کے خلاف ہے۔ سنت کا مقصد ہمیشہ انسان کو نقصان سے بچانا ہے اور اس کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ ماہرین صحت آج اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہدایت کے پیچھے گہری حکمت موجود ہے، چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو یا روحانی۔ الٹا لیٹنا انسانی جسم کے توازن کو بگاڑتا ہے، اعضاء کے دباؤ کو بڑھاتا ہے، دماغی نظام کو متاثر کرتا ہے اور زندگی کے معمولات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے فطرت کے مطابق سونے کا طریقہ اپنانے کی تعلیم دی تاکہ جسم، ذہن اور روح تینوں صحت مند رہیں۔ انسانی جسم کی سب سے نازک حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیرونی اعضاء اندرونی روحانی کیفیات سے جڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا اس میں ہمیشہ حکمت، محبت اور انسان کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اوندے منہ لیٹنے کی ممانعت صرف ایک ظاہری حکم نہیں، یہ دراصل انسان کے جسم، دل و دماغ اور روح کے توازن کا مسئلہ ہے۔ جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو جسم کا پورا وزن گردوں، جگر، دل، پھیپھڑوں اور معدے کے غیر فطری دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ دل کو خون پمپ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، معدہ اپنی اصل حرکت سے ہٹ جاتا ہے اور گردن غیر قدرتی زاویے پر دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے نہ صرف نیند متاثر ہوتی ہے بلکہ اعصاب بھی سست پڑنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نفسیات کہتی ہیں کہ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں ان میں بے چینی، ڈرامہ، خوف، ذہنی انتشار زیادہ جنم لیتا ہے۔ روحانی پہلو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی عادات سے بھی، مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے، اور کچھ روایات کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ لیٹنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ جب انسان ایسی حالت میں سوتا ہے جو ایک طرف جسم کو نقصان دے اور دوسری طرف روحانی سکون بھی بگاڑ دے تو اس کی زندگی کے فیصلے، اس کی سوچ، اس کی عادات اور اس کے دن رات کی برکتیں بھی متاثر ہونے لگتی ہیں۔ بے ترتیبی صرف جسم میں نہیں اترتی، یہ انسان کے معاملات اور فیصلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ سونا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے نقصان دہ کہا گیا ہے۔ زیادہ سونا دل کو کمزور کرتا ہے، بدن کو سست کرتا ہے اور نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ آنکھوں کے خلاف یعنی پپوٹوں پر ورم آ جائے تو نگاہ کی تیزی ختم ہونے لگتی ہے، شدید چبھن اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ حالت بعد میں مستقل بیماری کا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اتباع کہتی ہے کہ زیادہ سونے والے افراد میں دو بیماریاں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں، مرگی اور بے خوابی۔ یہ دونوں بیماریاں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ زیادہ سونے سے دونوں پیدا ہوتی ہیں، ایک جسم کی خرابی کے سبب اور دوسری ذہن کی بے ترتیبی کے سبب۔ زیادہ سونا انسان کے اندرونی نظام اذہان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسلام میں آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے یا سونے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سایہ اور دھوپ کی درمیانی لکیر پر بیٹھنے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ اس میں انسان کے جسم اور روح دونوں کے لیے نقصان ہے۔ جب آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہوتا ہے تو جسم کا درجہ حرارت غیر متوازن ہو جاتا ہے، جس سے اعضاء پر برا اثر پڑتا ہے۔ سر درد، کمزوری، چکر اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، نیند متوازن نہیں رہتی اور جاگنے کے بعد جسم تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ دھوپ اور سائے کی سرحد وہ مقام ہے جہاں شیطانی اثرات بڑھ جاتے ہیں، جس سے دل میں بے سکونی اور وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا دین اسلام نے ہمیں اس حالت سے بچنے کا حکم دیا تاکہ انسان جسمانی بیماریوں، ذہنی بے چینی اور روحانی نقصان سے محفوظ رہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارے۔ اسلام میں آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے یا سونے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کی درمیانی لکیر پر بیٹھنے سے روکا ہے، اور اس ممانعت کے پیچھے بہت گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ جب انسان کا ایک حصہ دھوپ اور دوسرا سائے میں ہوتا ہے تو جسم کا درجہ حرارت غیر معمولی طور پر مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ اچانک تبدیلی دل و دماغ اور اعصابی نظام پر منفی اثرات ڈالتی ہے، جس سے سر درد، سستی، کمزوری اور ذہنی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ جسم کو ایک ساتھ دو مختلف ٹمپریچرز میں رکھنا اعصاب کو جھٹکا دیتا ہے۔ پھر روحانی طور پر بھی دھوپ اور سائے کی حد وہ مقام ہے جہاں شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر انسان کا دل کمزور، طبیعت بے قرار
اور خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ حالت نیند کے دوران ہو تو نقصان اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نیند میں جسم نہ دفاع کر پاتا ہے نہ رد عمل دیتا ہے، جس سے نیند کا سکون، ذہنی توازن اور جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں ایسی حالت سے بچنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان ایک ہی ماحول میں رہے، اس کا جسم اور روح یکساں سکون میں رہے، اور وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے محفوظ، مضبوط اور مطمئن زندگی گزار سکے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت نبوی پر مکمل خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔